خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. الحمدللہ حج عمرہ کورس کی یہ تیسری کلاس یا تیسرا درس. آج ہم حج کا مکمل طریقہ بیان کریں گے شروع سے آخر تک. ماشاءاللہ حجاج کرام تیاری کر رہے ہیں جنہوں نے اس سال جانا ہے. وہ حج کی تیاری میں مصروف ہیں، لیکن حج کی تیاری میں ایک سب سے بڑی تیاری حج سیکھنا ہے، کیونکہ فرض کا سیکھنا فرض ہے. اگر فرض عبادت کے لیے تو چلے گئے لیکن طریقے پہ نہ کیا، کوئی فرض چھوٹ گیا، عبادت ہی نہ ہوئی، پھر فائدہ کیا ہے؟ تو حج کی مکمل ترتیب، حج کا مکمل طریقہ شارٹ کٹ اس لیے بیان کریں گے کہ یہ ایک مختصر وقت ہوتا ہے. اس مختصر وقت میں ہم نے وہ ایک درس پورا کرنا ہے. لہذا حج 5 دنوں کا نام ہے. حج 5 دنوں کا نام ہے. 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ. لیکن ان 5 دنوں میں بھی جو مرکزی دن ہے وہ 9 ذوالحجہ ہے، یوم عرفہ. حج میں چونکہ 3 فرض ہیں، ایک احرام نیت کے ساتھ اور وقوف عرفہ اور طواف زیارت، یہ 3 چیزیں حج میں فرض ہیں. اب حج شروع کیسے ہوگا؟ 8 ذوالحجہ کو حجاج کرام اپنی اپنی جگہ پہ، اپنے اپنے بلڈنگز میں، اپنے اپنے کمروں میں 8 ذوالحجہ کو فجر کے بعد تیاری شروع کر دیں گے. نہا دھو کے احرام باندھ لیں گے. احرام باندھ کر ان کی گاڑیاں آ جاتی ہیں، بسیں آ جاتی ہیں جنہوں نے حاجیوں کو مینا لے جانا ہے. مینا سے حج کی شروعات ہوتی ہے. مینا لے جانا ہے تو مینا جانے کے لیے گاڑیاں بلڈنگز کے پاس آ جاتی ہیں، ہر گروپ کی، ہر مکتب کی. اس گاڑی کے آنے سے پہلے وہ ٹائم دیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم آپ کی گاڑی آئے گی، اس ٹائم آپ کو لے جایا جائے گا مینا. تو اس وقت سے پہلے حاجیوں نے نہا دھو کے، صفائی کر کے، احرام باندھ کے اور 2 رکعت احرام کے پڑھ کر اور اس کے بعد نیت کر کے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، نیت کر لی اور 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لیا. اب حج کی نیت ہو گئی اور نیت کے ساتھ ساتھ احرام کی پابندیاں بھی ہو گئی. احرام کی پابندیاں پچھلے ایپیسوڈز میں ہم بیان کر چکے ہیں. اور حج کی تیاری ایک قسم سے حج شروع ہو گیا. یہاں سے گاڑیاں لے کے جائیں گی مینا لے جا کر اب مینا میں 8 ذوالحجہ کو کچھ عمل نہیں کرنا سوائے 5 نمازوں کے. یہ 5 نمازیں سنت ہیں، پڑھنا سنت ہے تو فرض. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور کل 9 ذوالحجہ کی فجر، یہ 5 نمازیں حاجیوں نے پڑھنی ہے مینا میں اپنے اپنے خیموں میں. اچھا، یہ ایک بڑا طویل مسئلہ بن جائے گا کہ وہاں قصر پڑھیں گے، پوری پڑھیں گے، اور حجاج کرام اپنے اپنے خیموں میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہاں پوری نماز پڑھیں گے، کوئی کہتا ہے قصر پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر پڑھی ہے. تو وہاں پہ لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جب وہاں گئے ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو پیچھے سے آواز آئی کہ یہ آپ 2 پڑھ رہے ہیں یا 4؟ تو میں نے 2 منٹ کا بیان کیا. میں نے کہا بھائی اللہ کریم نے ایسی جگہ میں ہمیں اکٹھا کیا ہے کہ جہاں پہ چاروں مذاہب، مالکیہ، شوافع، حنابلہ، احناف،
چاروں مذاہب کو اکٹھا کیا، سب مسالک کو اکٹھا کیا۔ یہاں پہ اللہ کریم ہر ایک کو اس کے مطابق دیکھنا چاہتا ہے۔ اب جو 4 والے ہیں وہ ہمارے ساتھ پڑھ لیا کریں، جو 2 والے ہیں یا مسافر ہیں وہ بعد میں جماعت کروا لیا کریں۔ تو سب اس پہ ایگری ہو گئے۔ الحمدللہ مینا کے 4-5 دن ہمارے بڑے سکون سے گزر گئے، ورنہ لوگوں سے یہاں تک سنا ہے کہ وہ ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے خیموں میں کہ نہیں یہاں پہ 4 پڑھنی ہے، 4 نہیں 2 پڑھنے ہیں۔ ایسا نہیں بھائی، مینا جانے سے پہلے جس کے مکہ میں 15 دن مکمل ہو گئے وہ مینا، مزدلفہ، عرفات میں بھی پوری نماز پڑھے گا۔ مینا نکلنے سے پہلے جس کے 15 دن مکمل نہیں ہوئے وہ مینا، مزدلفہ، عرفات میں بھی قصر کرے گا۔ بس مختصر بات ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، باقی جو جس طرح چلے اس کی مرضی۔ تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور کل 9 ذوالحجہ کی فجر ہم نے مینا میں پڑھنی ہے، اپنے اپنے خیموں میں پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے۔ درود شریف، استغفار اور تسبیحات، تلاوت، نوافل کثرت سے پڑھتے رہیں۔ 9 ذوالحجہ کو ہم نے جانا ہے عرفات بھی اور مزدلفہ بھی۔ 9 ذوالحجہ یوم عرفہ عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے کا دن ہے۔ فجر کے بعد حجاج کرام کو تیار کیا جاتا ہے، تیاری شروع ہو جاتی ہے، بسیں آ جاتی ہیں۔ زوال سے پہلے تمام حاجیوں کو مینا سے عرفات پہنچا دیتے ہیں، مینا سے عرفات پہنچا دیتے ہیں۔ اب عرفات میں کیا کرنا ہے؟ عرفات میں زوال تک آرام کرنا ہے، زوال تک آرام کرنا ہے، کیونکہ زوال کے بعد آرام کرنا بہتر نہیں ہے، آرام کرنا، سونا بہتر نہیں ہے زوال کے بعد مغرب تک۔ تو چاہیے کہ زوال سے پہلے جب بھی پہنچیں آرام کریں۔ زوال کے بعد اگر کوئی مسجد نمرہ میں نماز پڑھے گا تو وہاں پہ ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی جائے گی اور ظہر کے وقت میں پڑھی جائے گی۔ لیکن آسانی یہ ہے کہ اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنے وقت پہ جماعت ہو۔ جب اپنے خیموں میں نماز پڑھیں گے عرفات میں تو پھر ظہر کی نماز اپنے وقت میں پڑھیں گے اور عصر کی نماز اپنے وقت پہ پڑھیں گے، اور ہر ایک الگ اذان اور الگ اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اذان ہو گئی ظہر کی نماز پڑھ لی۔ اب ظہر کی نماز کے بعد وقوف کا وقت شروع ہو گیا۔ اب وقوف کا کیا مطلب؟ وقوف کا مطلب ہے ٹھہرنا۔ اب اس میں یہ ہے کہ دعائیں مانگتے رہنا، تسبیحات پڑھتے رہنا، تلاوت کرتے رہنا، یہ اعمال کرتے رہنا ہے۔ اس میں کبھی باہر نکل کے، کبھی اندر جا کے، کبھی باہر کھڑے ہو کے، کبھی باہر بیٹھ کے، کھلے آسمان تھلے کھڑے ہو کے دعائیں مانگنی۔ تو مغرب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مغرب تک حجاج کرام کچھ جبل رحمت کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ تو اسی طرح جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی معرفت بھی ہوئی تھی۔ بعض کتابوں نے لکھا ہے عرفات بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانا، واللہ تعالی عالم۔ بہرحال اس دن میں عرفات کے میدان میں بس صرف 2 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر اور عصر، اور دعائیں مانگتے رہنا ہے، تلاوت کرتے رہنا ہے، تسبیح، تحلیل، ذکر، درود شریف، اس میں سارا دن لگانا ہے۔ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو مغرب کے وقت میں بغیر مغرب پڑھے مزدلفہ روانہ ہونا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور حاجیوں نے عرفات میں مغرب نہیں پڑھنی۔ اب مغرب کو عشاء کے ساتھ ملانا ہے، مغرب کو مؤخر کرنا ہے اور عشاء کے ساتھ ملانا ہے۔ عرفات کے میدان میں ایک احتیاط یہ بڑی ضروری ہے کہ بعض لوگ مسجد نمرہ چلے جاتے ہیں، مسجد نمرہ کا کچھ حصہ وہ عرفات کے حدود سے باہر ہے۔ اگر کسی نے زوال سے مغرب تک وہیں کھڑا رہا تو اس کا حج ہی نہیں ہوا، لیکن اگر مغرب سے پہلے وہ اندر آ گیا تو وہ بچ گیا، اس کا حج ہو گیا، کیونکہ وقوف عرفہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہو جائے تو وقوف عرفہ کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس پر دم آئے گا، کیونکہ
وہ جو پورا دورانیہ ہے وہ اس سے چھوٹ گیا ہے۔ تو عرفات میں ایک تو یہ احتیاط کرنی، اور دوسرا احتیاط یہ کہ مغرب سے پہلے حدود عرفات سے نہیں نکلنا۔ جو مغرب سے پہلے حدود عرفات سے نکل گیا عرفات کے میدان سے تو اس پر دم واجب ہو جاتی ہے۔ ایک بکرا، ایک چھترا، ایک دمبا وہیں حرم میں ذبح کرنا وہ اس پر لازمی ہو جاتا ہے۔ یہاں تک ہو گیا عرفات۔ ویسے تو ہر ایک کے مسائل بہت طویل ہیں، لیکن میں آج طریقہ بتا رہا ہوں، مسائل نہیں۔ عرفات سے مغرب ہو کر، جب مغرب عرفات میں ہو جائے تب یہاں حجاج کرام کو گاڑیوں میں بٹھا کر مزدلفہ لے جایا جائے گا۔ مزدلفہ کھلا میدان ہے، نہ وہاں پہ خیمے لگتے ہیں، نہ کمرے ہوتے ہیں، نہ وہاں پہ کوئی باقاعدہ کوئی رہنے کی جگہ ہوتی ہے۔ وہاں پہ کھلے میدان میں لوگوں نے اپنی چٹائیاں بچھا کے رات گزارنی ہے۔ مزدلفہ احتیاطاً میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ عرفات سے مزدلفہ آئیں تو اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء عرفات سے ضرور ساتھ لے آئیں۔ لوگ عرفات میں کھا پی کے سیر ہو جاتے ہیں، وہاں پہ اتنے خیرات ہوتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے کنٹینر وہاں پہ خالی ہوتے ہیں جوسز کے، پانی کے، اور وہاں پہ لوگ پانی پی پی کے سیر ہو جاتے ہیں۔ پھر اپنے اوپر، کیونکہ وہ گرمی ہوتی ہے گرمی میں، تو اپنے اوپر وہ پانی بہاتے ہیں۔ لیکن جب مزدلفہ آتے ہیں وہاں پانی کوئی نہیں ملتا، نہ خیرات ہوتے ہیں، نہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، نہ وہاں دکانیں، ہوٹلز ہوتے ہیں۔ پریشان ہوتے ہیں جس طرح ہم پریشان ہوئے تھے۔ پھر گاڑیوں والوں سے مانگ مانگ کر 4-8 بوتلیں اکٹھی کر کے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کی۔ تو احتیاطاً عرفات سے نکلتے ہوئے اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء لے کر اور مزدلفہ آ جائیں۔ مزدلفہ میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام، وہاں پہنچتے پہنچتے عشاء ہو جائے گی۔ جب عشاء ہو جائے تو وہاں پہ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ایک اذان پڑھ لی، ایک اقامت پڑھ لیا۔ اب پہلے مغرب کی 3 فرض جماعت کے ساتھ، پھر عشاء کے 4 فرض جماعت کے ساتھ، پھر مغرب کی 2 سنتیں، پھر عشاء کی 2 سنتیں، اور پھر عشاء کے 3 وتر۔ اس ترتیب سے مغرب اور عشاء کی نماز ادا ہوگی۔ نماز ادا ہو گئی، اب فجر تک کوئی عمل نہیں ہے، یعنی ذکر، تسبیحات، تحلیل، یہ تو ہر وقت کے اعمال ہیں، کوئی خاص اعمال نہیں ہے کرنے والے، لیکن اس میں آرام ضرور کر لینا چاہیے، کیونکہ اگلا دن بڑا تھکن والا دن ہے، بڑا مصروف ترین دن ہے، جو 10 ذو الحجہ ہے اور عید المبارک کا، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور حاجیوں کا بھی 10 ذو الحجہ ہے۔ تو مزدلفہ کی رات کو ذکر، تسبیحات وغیرہ کر کے نماز سے فارغ ہو کے کھا پی کے آرام کر لینا چاہیے۔ جب صبح صادق ہو جائے، فجر کا وقت ہو جائے، وضو کر کے نماز پڑھ کے، جو مزدلفہ کا وقوف کا دورانیہ ہے اور وقت ہے وہ ہے ہی فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان، ساری رات وقوف نہیں ہوتا۔ وہ وقوف مزدلفہ جو ہے وہ صرف جب سورج صبح صادق ہو جائے، فجر کا وقت ہو جائے، اس وقت سے لے کر اور سورج طلوع ہونے تک، یعنی یہ وقت ہے صرف وقوف مزدلفہ کا۔ تو اس وقت میں وہاں پہ وقوف کر لینا چاہیے۔ وقوف کیا مطلب؟ کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں مانگے، تسبیح، تذکیر اور ذکر و تسبیحات کریں۔ جب طلوع آفتاب ہو جائے یا طلوع آفتاب کا وقت ہو جائے تو اس وقت مزدلفہ سے منا کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اب یہ 10 ذو الحجہ ہے، اب یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اس دن 3 کام تو پکے ہیں، چوتھا کام اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگلے دن۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ یہاں سے جانا ہے منا، اور بلکہ یہاں مزدلفہ سے کنکریاں اکٹھی کرنی ہے۔ کنکریاں جو ہمیں چاہیے پوری، وہ 1 کم 50 ہیں، کیونکہ پہلے ایک شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، دوسرے دن تینوں شیاطین کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، 21، اگلے دن بھی 21، تو 21 اور 21 42، 42 اور 7 1 کم 50، 49۔
تو ہمیں چاہیے 49، لیکن احتیاطاً 70 کنکریاں اکٹھی کر لیں، کسی اور کو ضرورت پڑ سکتی ہے، یا خود کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کنکری پھینکیں وہ باہر گر گئی، جو باہر کنکری گر گئی وہ شمار نہیں ہوگی، تو آپ کو ایک ایکسٹرا کنکری کی ضرورت پڑ گئی، تو احتیاطاً 70 کنکریاں مزدلفہ سے اکٹھی کر لیں، یہاں سے مینا روانہ ہو گئے۔ مینا جا کر، چونکہ جمرات جو ہیں وہ مینا میں ہے لیکن ایک کنارے پر ہیں، تو مینا جا کر سب سے پہلے اس دن صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ 7 کنکریاں ماری، بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ 7 کنکریاں مارنی ہیں، ایک کام ہو گیا آج کا۔ اور دوسرا کام قربانی کرنی ہے، کنکریاں مار کے پھر دوسرا کام کیا ہے، اس دن قربانی کرنی ہے۔ قربانی اگر خود کرنی ہے تو جا کر قربانی کر لیں، اور اگر گورنمنٹ کے پاس پیسے جمع کروائے ہیں تو انہوں نے نسک ایپ پہ آج کل یا ویسے ٹائم دیا ہوگا کہ اس وقت آپ کی قربانی ہو جائے گی، تو اس وقت کا انتظار کریں۔ جب قربانی ہو جائے اس کے بعد پھر حلق کروانا ہے، یعنی سر منڈوانا ہے، اور اگر بال بڑے ہیں تو چھوٹے بھی کر سکتے ہیں 1 پورے کے برابر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق قصر کروانے، جو 1 پورے کے برابر کاٹ لے کینچی یا مشین سے، اس کے لیے 1 مرتبہ دعا فرمائی ہے، اور حلق کروانے کی یعنی بلیڈ پھروانے والے کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی ہے، رحمت کی دعا۔ تو حلق کروانا چاہیے، اور عورتوں کے لیے صرف 1 پورے کے برابر بال کاٹنے چاہیے، بس یہ تیسرا کام ہو گیا۔ جب بال بھی کاٹ دیے، حلق یا قصر بھی ہو گیا، اب احرام سے فارغ ہو گئے، اب نہا دھو کے اور اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن لیں۔ جو 8 ذو الحجہ سے احرام باندھا تھا وہ 10 ذو الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد اس احرام سے اب نکل گئے، اب آرام سے اپنے کپڑوں میں آ گئے۔ اب اگر 10 ذو الحجہ کو ہمت ہو تو اسی دن جا کر طواف زیارت کر لیں، یہ بھی ایک اہم رکن ہے حج کا اور فرض ہے۔ جس نے طواف زیارت نہیں کیا اس کا حج نہیں ہوا۔ تو اس میں طواف زیارت کیا مطلب، اپنے ان سلے ہوئے کپڑوں میں جا کے 7 چکر بیت اللہ کے لگانے ہیں اور صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، یہ سعی بھی حج کی سعی ہے۔ تو جب یہ طواف زیارت بھی ہو گیا، اگر اس دن ہو گیا تو بہت اچھا، نہیں تو اگلے دن 11 ذو الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، 12 ذو الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ 12 تاریخ کو 12 ذو الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ اب جب طواف زیارت ہو گیا تو حج مکمل ہو گیا۔ طواف زیارت آخری ایک سمجھیں حج کا ایک طواف ابھی باقی ہے، لیکن جب طواف زیارت ہو گیا تو حج تقریباً مکمل ہو گیا۔ اچھا، ہم تھے 11 تاریخ، 10 تاریخ مکمل ہو گئی، قربانی کر لی، حل کروا لیا، اس کے بعد احرام سے فارغ ہو گئے۔ اس دن ہمت ہوئی طواف زیارت کر لیا، اگر اس دن نہ ہوا تو اگلے دن یعنی 11 کو طواف زیارت کر لے، 12 کو کر لے۔ اور اس کے بعد 11 کو کیا کرنا ہے، 11 ذو الحجہ کو صرف ایک کام کرنا ہے، رہنا تو مینا میں ہے، 11 ذو الحجہ کو بھی مینا میں، 12 ذو الحجہ کو بھی مینا میں۔ ابھی ہم مینا میں ہیں، احرام سے نکل گئے، اپنے کپڑوں میں ہیں، لیکن رہیں گے مینا میں، ابھی 2 دن ہمارے رہتے ہیں۔ 11 ذو الحجہ کو بھی صرف جا کے تینوں جمرات کو، تینوں شیاطین کو کنکر مارنے ہیں، اور 12 ذو الحجہ کو بھی تینوں شیاطین کو، تینوں جمرات کو کنکر مارنے ہیں۔ اب یہ 2 دن جو کنکر مارنے کے ہیں، اس کا وقت کیا ہے سنت، زوال سے لے کر غروب آفتاب تک۔ زوال سے پہلے کنکر نہیں مار سکتے، جو زوال سے پہلے کنکر مارے گا اس کا وہ شمار نہیں ہوگا۔ دوسرے یعنی 11 اور 12 ذو الحجہ کو کنکریوں کا جو وقت ہے وہ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے
کوئی غروب آفتاب تک بھی، غروب آفتاب کے بعد بھی کنکریاں مارنا چاہیں تو وہ مار سکتا ہے، وہ پھر صبح صادق تک رہتا ہے، یعنی فجر تک اس کا وقت رہتا ہے، فجر تک۔ ہم جب گئے تھے، جب عشاء کا وقت ہوا 8-9 بجے، ہم ہر طرح سے کنکریوں وغیرہ سے فارغ ہو کے 11 ذو الحجہ کو آ گئے اپنے خیمے میں منا میں۔ جب ہم لیٹنے لگے تو میرے ساتھ ایک بابا جی تھے، بڑے جسم کے بھاری تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ بابا جی کنکریاں ماشاءاللہ مار آئے ہو؟ کہتا ہے نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں کہ پھر؟ کہتے ہیں کل مارا۔ میں کہ آج والے کی کرو گے؟ کہتے ہوں کی کرا میں کہ صبح صادق تک نہیں مارو گے نا تھوڑے اتنے دم آ جائے گا، ایک بکرا کرنا پڑے گا۔ کہتے پھر کی کرا؟ میں کہ میں کوئی بندوبست کراں؟ کہتے کہ میں کہ ویل چیئر چلے جاؤ گے؟ کہتے چلا جاؤں گا۔ تو میں باہر نکلا، وہاں ویل چیئر والے بھی ہوتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہاں سے ہمارے خیمے سے ایک بندے کو لے جانا ہے، جمرات کے تینوں کو کنکریاں مروا کے واپس یہاں پہنچانا ہے، کتنے پیسے لوگے؟ کوئی 300 ریال، کوئی 350 ریال، جو بڑے پیسے بنتے تھے۔ اس وقت ریال 30 روپے کا تھا جب ہم گئے تھے 2017 میں، تو ان وقتوں میں تقریباً 9,000 روپے بنتے تھے، آج کل تو 21-25 ہزار روپے بن رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کروا دیں گے۔ تو ایک بنگلہ دیشی میرے ساتھ مان گیا 250 پہ، لیکن میں ڈرتے ڈرتے بابا جی کے پاس آیا، میں نے کہا 250 کہوں گا اس کی، وہ کہے گا 250 کہ یہاں کرواؤں گا 250-300 میں تو بکرا بھی ہو جائے گا، دم بھی ہو جائے گا۔ میں نے بابا جی کو کہا بابا جی وہ 250 ریال مانگ رہے ہیں۔ کہتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا لاؤ۔ تو بابا جی کو بٹھا کے رات کو، وہ بڑا سفر بنتا ہے، منا خود بہت بڑا وسیع و عریض ہے، تو ان کو بٹھایا اور شیاطین کو کنکر میں مروا کے بٹھائے رات 12-1 بجے واپس لے آیا۔ تو اگر کوئی بزرگ ہیں تو وہ مغرب کے بعد صبح صادق تک بھی کنکریاں مار سکتا ہے۔ تو ہمارے 11 اور 12 ذو الحجہ کو بھی یہ 2 کام ہی ہیں، ایک ہی کام ہے، شیاطین کو کنکر مان واپس آ کے اپنے خیمے میں نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے۔ تیسرے دن، حج کے تیسرے دن یعنی 12 ذو الحجہ، لوگ کیا کرتے ہیں؟ کنکریاں مارنے کے لیے جاتے ہیں، ہم نے بھی ایسے کیا، تو اپنے بیگ وغیرہ سارے اٹھا کے وہاں پہ کنکریاں مارتے ہیں اور وہیں سے اپنے عزیزیہ کی طرف، اپنے بلڈنگ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ 13 ذو الحجہ کی رات کو بھی رہیں اور رات گزار کے اگلے دن یعنی 13 ذو الحجہ کے دن کو بھی کنکریاں مار کے جائیں، لیکن بہتر ہے اگر کوئی 12 ذو الحجہ کو جانا چاہیں تو زوال کے بعد کنکریاں مار کے اپنے بلڈنگ میں جا سکتے ہیں۔ ہم بھی چلے گئے، ہمارے ساتھ بزرگ بھی تھے اور کچھ خواتین بھی تھیں، تو 12 ذو الحجہ کو لوگ اپنے ساتھ بیگ وغیرہ لے جا کے اور کنکریاں مار کے اپنے بلڈنگ میں چلے جاتے، بلڈنگ میں چلے گئے، حج مکمل ہو گیا، منا سے واپس آ گئے، اب آرام سے اے سی کمروں میں ہیں۔ اب جب تک مکہ مکرمہ میں ہیں، ان دنوں کو غنیمت جانیے، ان دنوں میں طواف کیجئے، عمرے کیجئے جب تک وہاں پہ ہیں۔ آخری کام ایک رہتا ہے حج کا، جب وہاں سے نکلنا ہے واپس، یعنی وہاں سے مکہ سے پاکستان آنا ہے، اپنے ملک جانا ہے، یا وہاں سے مدینہ منورہ جانا ہے، ابھی تک مدینہ منورہ نہیں گئے تو انہوں نے مدینہ منورہ جانا ہے، تو مکہ مکرمہ سے نکلنے سے پہلے طواف وداع کرنا ہے، آخری طواف، الوداعی طواف۔ یہ بڑا جذباتی طواف ہوتا ہے، ایک پہلا طواف بڑا جذباتی ہوتا ہے، ایک آخری طواف، بڑے مشکل سے قدم اٹھتے ہیں طواف کی طرف، بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں واپسی کی طرف، تو یہ طواف وداع ہوتا ہے، یہ ایک آخری طواف ہوتا ہے بیت اللہ شریف کا، اور آخری بڑی حسرت بھری نظروں سے بندہ بیت اللہ شریف کو دیکھ کے اور مڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے جب تک بیت اللہ نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک مکمل حج ہے، ایک مکمل طریقہ ہے۔ اگر کوئی اس طریقوں کو سن لیں، مسائل تو ایک الگ چیز ہے، عرفات میں یہ ہو گیا، اور بلکہ احرام کی پابندیاں، یہ سارا کچھ بیان ہو چکے ہیں۔ یہ آج جو بیان ہوا ہے یہ مکمل حج ہے، A to Z۔
اللہ کریم ہم آپ کو سب بیٹھے ہوئے لوگوں کو تمام مسلمانوں کو حج مبرور نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔